آج مجھے بحالت مجبوری باقاعدگی سے کرنا پڑ رہا ہے، تو آپ معاف کیجئے گا۔ اس طرح سے ہے کہ خان صاحب کے حوالے سے جتنے بھی لفظ کیا استعمال کر رہا ہوں، جتنے بھی، ٹھیک ہے، جتنے بھی ایک کو بھی نہیں نکال سکتے۔ مسئلہ میرے سب نے ڈیٹے دی کہ اس ڈیٹ کو خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں گے، اور میں واحد مامسٹ ہوں جس نے ان کے بارے میں ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ وہ رہا ہو رہے ہیں اور اس ڈیٹ کو باہر آ رہے ہیں، بلکہ میں نے عبداللہ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیا اور اسی سیٹ پر پہلا پوڈ کاسٹ کیا۔ ٹھیک ہے، تو میں نے عبداللہ سے یہ کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں نے یہ پیش گوئی تو نہیں کی؟ تو عبداللہ کہنے لگے نہیں۔ تو میں نے کہا جب میں نے نہیں کی تو اگلا سوال۔ اب میں اگلے سوال کا آپ کو جواب دوں گا۔ اگلے سوال کا جواب یہ ہے کہ خان صاحب کے ہاتھ پر ڈبل راجہ یوگ پایا جاتا ہے، اور جس کے ہاتھ پر ڈبل راجہ یوگ پایا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جیل نہیں جاتے۔ جہاں سن لائن اور لک لائن کا کمبینیشن نہیں بنتا وہاں مقدمات بھی ہوتے ہیں، جیل بھی جاتے ہیں۔ بیرون ملک سفر جو ملک بدر کیے جاتے ہیں، اپنی وجہ سے خود ساختہ ملک بدری بھی ہوتی ہے۔ تو اس قسم کی 1000 قسم کی وجوہات آ سکتی ہیں۔ راجہ یوگ کا سمپل مقصد یہ ہے کہ جس ہاتھ پر پایا جائے جہاں مقدر اور سکسیس لائن جسے شہرت کی لکیر بھی کہتے ہیں کمبینیشن بناتی ہو، وہاں وہ اقتدار میں آتا ہے۔ اگر پولیس میں ہو تو آئی جی بنتا ہے، ڈی ایم جی گروپ میں ہو تو چیف سیکرٹری بنتا ہے، اگر وہ کسی بھی ادارے میں کام کر رہا ہو تو پرائیویٹ گروپ آف انڈسٹریز میں وہ چیئرمین کے اختیارات کو ٹاپ موسٹ انجوائے پوزیشن پہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، باقی فیڈرل سیکرٹری بنتے ہیں، ٹھیک ہے، 22 میں چیف سیکرٹری بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے ڈبل راجہ یوگ کے ساتھ خان صاحب کے ہاتھ پر ابھی تک میں کہتا رہا ہوں کہ مقدر کی لکیر بکھری ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ان کی رہائی ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتی۔ ان کی ہتھیلی گہری ہے، گہری ہتھیلی ہونے کی وجہ سے ان کے سارے کام 90 دن کے بجائے 120 دن میں ہوتے ہیں، اور لکیریں بھی موٹی ہیں جو اس بات کو سٹیمپ کرتی ہیں کہ اگر ہتھیلی گہری ہو تو لکیریں بھی موٹی ہوں تو واقعی 90 دن کے بجائے 120 دن میں کام ہوتے ہیں۔ تو اس پنجرے میں جو قیدی پڑا ہوا ہے پرندہ، اس سے اب باہر تو نکلنا ہے، تھوڑا وقت ابھی باقی ہے، بہت لمبا چوڑا نہیں۔ واللہ عالم الصواب۔ گڈ انف، آپ نے کافی بریکنگ ایک ہمیں کانٹینٹ دیا۔ واللہ عالم الصواب۔ چلیں جی، ریمینس ٹو بی سین، بیکاز ایک طرف مقدر کی لکیریں بولتی ہیں، دوسری طرف پاکستان میں کوئی اور آوازیں بھی آتی ہیں، تو اس لیے ان کو بھی تو رکھنا ہوتا ہے نا سامنے، پھر اس لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا سر، مجھے بتائیں کہ ذاتی طور پر کس کو پسند کرتے ہیں؟ اگر کسی ہم پوچھیں بلاول بھٹو یا مریم کی بات کریں، مستقبل کے لیڈران کی بات کریں۔ ذاتی پسند و ناپسند میری ہے ہی کوئی نہیں۔ اچھا، نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ اگر میں ذاتی پسند و ناپسند پہ جاتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میں اس پروفیشن میں سروائیو کرنا میرے لیے مشکل ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، میک سینس۔ تو لکیروں کی بیسس کے اوپر جا کے، یا ہم جو کسی کے ہاتھ کہتے ہیں میں وہی بیان کروں گا۔ صرف ہاتھ بول دیتے ہیں سب کچھ سر، میں نے کبھی ہاتھوں میں اگر آپ سب کچھ نہیں کہتے تو یہ کہیے گا کہ میں قاسم کے ہینڈ پرنٹ لینے کے بعد اس پر 500 صفحہ لکھ سکتا ہوں کہ آپ کیا ہے۔ اچھا، اور وہ ہو بہو تو نہیں، خیر، لیکن کافی حد تک لفظ اس میں تھوڑی بہت مسٹیک ہو سکتی ہے، ہو بہو تک لفظ نہیں کہے، اس لیے کہ یہ ابھی سائنس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے میرے بارے میں جو آپ لکھیں وہ ٹھیک نہ لفظ ہو۔ ایک جو ہے پیش گوئی، اگر وہ بہت بڑی پیش گوئی غلط ہوتی ہے تو وہ پیش گوئی غلط نہیں ہوتی، بلنڈر ہوتا ہے۔ جس طرح سے میں نے کنگ میکر کہا اور وہ کنگ بنے، یہ بلنڈر تھا، پیش گوئی نہیں تھی۔ کیا بات ہے، بلنڈر تھا، اس کی معافی مانگنی چاہیے تھی۔ مسٹیک چھوٹی موٹی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جب میں ہاتھ دیکھتا ہوں تو سب سے پہلے اس کا یوں کر کے ایک ڈیٹا اٹھاتا ہوں، تو میں کہتا ہوں کہ قاسم آپ نے ایجوکیشن کا پہلا سیکٹر ہے 2000 اتنے میں مکمل کیا۔ اچھا، اب 2013 میں آپ نے فرض کرے مکمل کیا، تو میں بول سکتا ہوں کہ 2014 اور آپ کا مہینہ 10واں ہے، تو 2 ماہ کا فرق آپ کا سال جنوری سے شروع ہوتا ہے، تو اس میں اتنا سا فرق آ سکتا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، جائز ہے، 6-8 ماہ کا فرق آ سکتا جائز ہے۔ ہے۔ پھر آپ نے ایجوکیشن جو مکمل کی تو کوشش کی جاتی ہے کہ پڑھا جائے کہ آپ نے کس سیکٹر میں ایجوکیشن لی۔ اچھا،
پھر اس کے بعد ایجوکیشن مکمل ہوئی نہ ہوئی، پھر اس کے بعد عملی زندگی کا کس سن میں آپ نے آغاز کیا، اس میں کمی بیشی تھوڑی بہت ہو سکتی ہے. پھر آپ کی سکسیس سٹوری جو ہے وہ کس حد تک تھی. مثال کے طور پر 7 کیٹیگریز آف ہینڈ ہیں کہ آپ بائی برتھ کس طرح سے پیدا ہوئے، لوئر مڈل کلاس، مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، آفیسر کلاس، ایڈمنسٹریٹر، یا اس کے بعد وی آئی پی، یا آپ کی زندگی سٹار لائف میں بسر ہوگی. آپ کے ہاتھوں کی ساخت یہ بتاتی ہے کہ آپ کا طرز بود و باش، رہائش اور اسباب آسائش کس طرح سے ہوگا. یہ آپ کے مقدر کی لکیر سے پڑھیں گے. راجا یوگ جو ہے اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ اپنے شعبے کی سیڑھیوں کی آخری منزل تک پہنچیں گے. غیر معمولی علامات کے ساتھ اگر کوئی ابھار نمایاں نہ ہو، صرف انگوٹھا تھوڑا سا بڑا ہو جائے، تو سمجھیے گا کہ یہ کسی ایسے شخص کا ہاتھ ہے جو جھگی نشین ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ جھگی نشینوں کا بے تاج بادشاہ ہوگا. بوسکی کا سوٹ پہنے گا، موٹر سائیکل یاماہا خریدے گا، اس پر چمڑے کی ٹینکی چڑھائے گا لیدر کی، اور جب اس نے ڈی ایس پی سے ملنے جانا ہوگا تو 22 گز کی پگ باندھے گا اور اپنے قبیلے سے کہے گا میں ڈپٹی نے ملن چلے آئے. اچھا. تو یہ ساری کی ساری ہاتھ پر پائی جانے والی علامتیں جو ہیں، یہ آپ کی طرز بود و باش، رہائش اور اسباب آسائش اور ہاتھ پر پائی جانے والی مقدر کی لکیر اس کی پرسنٹیج کو بتاتی ہے. مثال کے طور پر ہر فیڈرل سیکٹری کے مالی اسباب ایک جیسے نہیں ہوتے، گریڈ 1 ہوتا ہے. ٹھیک ہے. 100%. جب میں ایڈمنسٹریٹر کا ہاتھ پڑھوں گا تو میں ہاتھوں کے ہینڈ پرنٹ لیتے ہی کہوں گا کہ آپ کے ہاتھوں کی ساخت جو ہے یہ 17 سے 22 کی ہے. جب 17 سے 22 کی کہوں گا تو ہر 17 سے 22 والا ارب پتی نہیں ہو سکتا، ہر 17 سے 22 والا کنگلا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. جائز ہے. اب اس کو جاننے کے لیے مجھے مقدر کی لکیر پڑھنا ہوگی. اسی طرح سے ایک وہ پچھلے دنوں سیکٹری صاحب تھے، نام تو نہیں میں لوں گا، کہنے لگے کہ میں نے کہا آپ ماشاءاللہ امیر ترین سیکٹریز میں شمار ہوتے ہیں. تو فرمانے لگے کہ ملک صاحب یہ آپ کی غلط فہمی ہے. میں نے کہا 50 کروڑ میں آپ میرے ہوئے، اگر 50 کروڑ سے کم نکلے تو میں دوں گا، اگر 50 کروڑ سے زیادہ نکلا ہے تو آپ مجھے دے دیجیے گا. کہتے نہیں ملک صاحب تھوڑا مول لایا جائے. اگلا سوال. انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ. اچھا مجھے ایک چیز، میں تھوڑا سا کنفیوز ہوا ہوں. اب مجھے اپنے انڈرسٹینڈنگ کے لیے، اگر کیا سب کچھ لکھا ہوا ہے پہلے سے، مطلب آپ ہاتھ دیکھ کے فیوچر کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں، رائٹ، کہ کیا ہوگا، کہاں تک پہنچیں گے، واٹ از دا ہائیسٹ لیول آپ جو ریچ کریں. اسباب پیدا کرتی ہے. پہلی تو چیز یہ یاد رکھیے گا، ان اللہ علی کل شیء قدیر. 2 قسم کی تقدیریں ہیں، ایک تقدیر مقید اور ایک تقدیر معلق. ٹھیک ہے. تقدیر معلق میں یہ ہے کہ آپ کا بنیادی طور پر، مثال کے طور پر آپ کے لیے ذرا تھوڑا سا آسان کر دوں، کیونکہ آپ چیزوں کو ذرا اس طرح سے نہیں دیکھتے جس طرح سے ہر آدمی یوں کر کے آئینے میں دیکھ رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئینے کے پیچھے بھی کیا ہے. مثال کے طور پر کوئی بھی شخص کسی بھی طرح سے کسی منزل پر جانا چاہتا ہے تو اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کی خواہش ہی اس کا مقدر ہے. ٹھیک ہے. اس کی خواہش اس کے مقدر سے متصادم ہو سکتی ہے. 100%. اب آگے چلتے ہیں. اب جب لفظ استعمال کرتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ ایڈمنسٹریٹر کلاس کا ہے، اس کی ضمنی کلاس جو ہے راجا یوگ کی ہے تو آپ آئی جی بنے، اگر نہیں تو ایڈیشنل آئی جی بنے. تو ایڈیشنل آئی جی کو تو وہ سہولتیں حاصل نہیں ہیں، وہ اختیارات حاصل نہیں ہیں جو آئی جی کو حاصل ہے. ایسے. اور مزید اس میں کیا چیز چاہتے ہیں جو ایکسپلین کی جائے؟ مطلب کہ اس کے اندر پوائنٹ ہے وہی والی، میرا کوشچن یہی تھا کہ ہم ہاتھ کیا پری ڈیسائیڈیڈ ہے فیٹ کہ انسان جب زندگی میں آ گیا، ہر کسی کی زندگی. بات نہیں، اس کو مزید ایکسپلین کر لیتے ہیں. یہ جو 7 قسم کی انسان کے اندر انرجیز پائی جاتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. یہ بائی برتھ ہوتی ہیں، جس میں 5 پازیٹیو ہیں، 2 نیگیٹو.
ٹھیک ہے. اور قدرت کا کمال دیکھیے گا کہ ان 5 انرجیز کو اللہ پاک نے انگلیاں دیں اور یعنی 24 آور